پہلے بھی آپ پچھلے ہفتے بھی آپ بھاگ گئے, سوال کا جواب نہیں دیا. اس ہفتے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ آیا جب نازل ہوئی ہے سنہ 9 ہجری کو, آپ مانتے ہیں, پہلی بات یہ آپ مانتے ہیں نا, اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں جھگڑا کیا اور آواز بلند کی, یہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ابھی آپ نے کہا یہ ان کے متعلق نازل ہی نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی ہے. اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ یہ واقعہ مانتے؟ یار ایک بات پر تو رہیں, ایک بات پر تو رہیں, مچھلی کی طرف پھسل جانے, کبھی ادھر کبھی ادھر. چل لوگوں کو سوال مل گیا جواب. تیل لگا کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ کیوں اقرار نہیں کر رہا بھائی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ عمل کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخنا چلانا بے ادبی اور یہ کفر ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے. دیکھیں بات سنیں آپ یہ بتائیے آپ کو پتہ ہے اور بھائی وہ مخاطب ہیں, آپ ہاں کریں یا نہ کریں نا, جواب دو, ہاں کریں یا نہ. آپ خاموش رہیں گے؟ مخاطب ہیں, خاموش رہیں گے؟ میں پوچھ رہا وہ اس آیت میں مخاطب ہیں, آپ سن لیں, سنیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں, سن لیں. اس آیت میں وہ مخاطب ہیں, سن لیں, میں جواب دینے لگا ہوں. یہ آیات میں سبب نزول وہ ہیں, انہوں نے غلط حرکت کی ہے, سبب نزول وہ ہیں, خطاب جو ہے مومنین سے, سب مومنین. کن طرح سے ان کی طرح عمل بجانا لا, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میرے بھائی میری بات سنیں, ضد نہ کریں, یہ اسلام اور ایمان کا, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا, ابھی آپ مجھے بتاؤ نا. اچھا ابھی آپ وہاں پہ تیسری آیت کیا ہے, تیسری آیت کیا ہے, بس ختم ہے اسی ایک سوال میں. عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک لهم مغفرۃ. آواز انہوں نے بلند نہیں کی نا, آواز انہوں نے بلند کیا ہے, اس کے لیے تو نہیں, ابو بکر عمر کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے. پر تو رب مغفرت دے رہا ہے ان کو, اب میں معافی دے رہا ہے, کس بات کی دے رہا ہے؟ اب سن لو, اب جواب سن لو. ہوئی ہے یار, بات سنیں. نہیں اس کا فیصلہ سوال کیا تو جواب سن لو نا. میں نے نہیں کرنا. اچھا آپ طارق صاحب, آپ ان سے کہہ دیں کہ ایک سوال واضح طور پہ مجھ سے کرے, پھر خاموش ہو جائے, پھر مجھے اسی طرح ٹائم دے دو کہ میں واضح الفاظ میں سوال کر لوں, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا, یہ جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہو جائے نا, یہ جنہوں نے جو سوال کرنا کر لے, سوال کرنا کر لے. کہ اتنا نہیں, 1 منٹ, کچھ سوالوں کی تعداد بھی ہو نا, 3 سوال بہتر صحیح رہے گا, کیونکہ لوگ اور بھی منتظر ہوں گے. وہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے گا بھائی. میں نے 3 سوال سے کیا, میں نے ایک ہی سوال کیا نا, جب بھی سوال کیا اس نے جواب نہیں دیا. میں نہیں 3 کا, یہ 1 کا جواب نہیں دیتا. یہ شخص 1 سوال کا جواب نہیں دیتا بھائی, مجھے پتا ہے. آپ کہتے ہیں اسے 3 کرو, نہیں وہ میری یہ زیادہ, یہ ایک سوال کرے, ایک سوال کرے نا. حسن یار صاحب, آپ کہتے ہوتے ہیں آپ نے سوال دیا, وہ جواب اپنی مرضی سے دے گا, یہ آپ کا کلام ہے. اور جواب ہی جب نہیں دے رہا, جب جواب ہی نہیں دے رہا بھائی, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ایک سوال کریں, ایک سوال جواب. وہ دے گا جو بھی. جی سوال کریں, آپ سوال کرو نا, تم سے. چلو تیری باری, تو سوال کر, آپ سوال کریں. میرا سوال یہ ہے, آپ کا دعویٰ ہے عدم ایمان پر, آپ مہربانی کریں ایک حدیث دکھائیں جن کے اندر, جیسے عبداللہ بن ابی کو کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے, جیسے ابو جہل کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے, جیسے ابو لہب کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے, جیسے عاص بن وائل کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے. کیونکہ آپ پوری دنیا کو دعویٰ کر رہے ہیں, دعویٰ دے رہے ہیں, للکار رہے ہیں اس بات پر, عدم ایمان پر ایک واضح حدیث یا آیات پیش کر. ٹھیک ہے بھائی, عدم ایمان پہ انہوں نے جنرل سوال کیا نا, میں جواب دے دوں بھائی, جواب دے دوں, میرے بیچ میں نہیں بول سکتے, پر خاموش رہنا, ٹھیک ہے نا؟ میں جواب دوں گا, اس کے بعد میں سوال کروں گا. 2 منٹ کے اندر دوں گا, لیکن میں میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا, اس کے بعد میری باری ہے, میں سوال کروں گا, صحیح ہے؟ انہوں نے سوال کیا بولا کہ واضح دلیل, واضح حدیث دے دو کہ یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں. یہ کتاب ہے الادب المفرد للبخاری, محمد ابن اسماعیل البخاری کیا, تحقیق محمد ناصر الدین البانی کیا. بھائی ناصر الدین البانی, محمد ابن اسماعیل البخاری, ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کی کتاب نہیں, ان کے اپنے بڑے بخاری جو ہیں, جن کو یہ امام کہتے ہیں, اس کی کتاب ہے. یہاں پہ صحیح حدیث صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 716 ہے, کہاں کہ یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, محترم ناظرین ملاحظہ کریں, فرمایا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر, للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل, اے ابو بکر تجھ میں شرک ہے, تجھ میں شرک ہے, لیکن وہ شرک پوشیدہ ہے, مخفی ہے. تیرے اندر شرک ہے, تو بذات خود مشرک ہے,
तेरे अंदर शिर्क है लेकिन जाहिर नहीं है, वो छुपा हुआ है. मिन दबी बिन नमल, मिन दबी बिन नमल, चूंटी के हरकत से ज्यादा. जैसे चूंटी हरकत करता है ना, वो अगर तारीख हवा चूंटी नजर नहीं आता लेकिन चूंटी बहुत होते हैं, इसी तरह तेरे अंदर शिर्क ही शिर्क है. ये वाज़ेह है, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है. आपका खलीफा, आपका इमाम है, आपने कहा उसकी शिर्क पे वाज़ेह दलील लाओ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मुशरिक कहें वो कैसे मुशरिक नहीं है. ठीक है ना. ये अब मेरी बारी है कि मैं सवाल करूं शेख साहब, सवाल करता हूं ना. मेरी बारी, बस नहीं बोला. अब मेरी बारी है. नहीं, मेरी बारी है. सवाल अपनी बारी में एतराज करना, सवाल करना. जो तुम आपने जवाब नहीं दिया ना, मैंने पूछा जो था. मैंने जवाब, वो अपनी बात, मेरा जवाब यही है, लोग फैसला करेंगे. ठीक है ना. तुम पर सवाल कर लेना. अब मेरा जो सवाल है आपसे, सवाल यह है शेख साहब, रसूलुल्लाह, एक दफा फिर कहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में अबू बकर उमर ने कौन सा ऐसा अमल बजा लाया था, कौन सा ऐसा अमल बजा लाया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदै इल्लाहि व रसूलिही. आप तो समझ, शान नुज़ूल में तो आपने बार बार क्या हम शान नुज़ूल को मानते हैं, हमारा इत्तिफाक है. इनका अमल कौन सा था कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ला तुक़द्दिमू, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आगे बढ़ता है वो मुझ पे आगे बढ़ता है. और आगे बढ़ना, किसी पे तक़द्दुम हासिल करना, हमें पता है कि उसकी बेहुरमती है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कुफ्र है. आप हमें बताएं वो अमल इनका कौन सा था, वो अमल अच्छा था या बुरा था, वो अमल सालेह था या अमल तालिह है, वो गुनाह है, फिस्क है या ईमान वाला अमल है ताकि मोमिनीन भी उस पर अमल करें. वो कौन सा अमल है कि अल्लाह ताला ने उसकी वजह से ये आया नाजिल की है. बिस्मिल्लाह, ये इस सवाल का जवाब दे दो. पहला जो मैंने सवाल किया था उसका आपने जवाब नहीं दिया. आपने जवाब देना था सूरह हुजरात के तहत. आपने नहीं बोला, आपने बोला वाज़ेह आयत लेके आओ, आपके अपने अल्फाज रिप्ले करो. इसी आयत करीमा के तहत आदमी ईमान आपने साबित करना, हमारा मौजू भी यही है. और जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का कि वो कौन सा अमल हुआ, वो अमल अगर एहतराम पर मबनी होता तो अल्लाह ताला आयत नाज़िल ना करता. अगर कुफ्र पर मबनी होता तो अल्लाह ताला आमनू ना कहता. ठीक है ना. अगर वो बेहतरामी पर था तो अल्लाह ताला ने उनके अदब एहतराम को देखने के बाद तीसरी आयत, जैसा कि उम्दतुल बयान तफसीर के अंदर ये वजाहत लिखा हुआ है तीसरी आयत करीमा के तहत, कि जब अल्लाह ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम लिख दिया. ठीक है ना. अगर वो बेहतरामी पर ना होता तो ये आयत नाज़िल ना होती. अगर वो कुफ्र पर होता तो अल्लाह ताला आमनू ना कहता. अल्लाह ताला ने उनके लिए वो अमल क्या था, आपसे सवाल किया था ना, मैंने आपसे पूछा है भाई साहब, मैंने पूछा था वो अमल क्या था कि इन्होंने बजा लाया. वो अमल क्या था, इन्होंने क्या था, ये आया नाजिल हुई है, वो बताया ना. इन्होंने ये किया था तो ये आया नाजिल हुई है. वो अमल क्या था, सवाल समझ लीजिए ना. अमल ये था कि बनु तमीम के अफराद आए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठ से पुकारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेखैन ने क्या किया है, शेखैन ने क्या किया उसका जवाब दे दो. बात कर रहा हूँ ना, आपने पूछा तफसील, मैं बता रहा हूँ. उसके बाद पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा अमीर मुकर्रर करें. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और उसके बाद एक अमीर पर बात हुई जिनमें इनका आपस में मतलब आवाज बुलंद हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी साथ नहीं, इनकी आपस में बात बुलंद हुई जो कि यानी पहले बुलंद हो चुकी थी. बनु तमीम वालों की भी, साबित बिन कैस की भी, और हजरत हसन बिन साबित की भी, और हजरत शेखैन की भी. तो इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अदब सिखाया. तो इसके अंदर तकफीर नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर खिलाफ उला काम ना होता, बेअदबी का पहलू ना होता, तो अल्लाह इनको तंबीह ना फरमाता बल्कि इनकी तकफीर फरमाता. तो अल्लाह ने तंबीह फरमाई, तकफीर नहीं फरमाई. आप तकफीर कर रहे हैं, इसलिए कुरान पे तकद्दुम कर रहे हैं. अब मुझसे कोई सवाल है, मुझसे कोई सवाल? आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है आखिर के अंदर, बस सिर्फ एक गुजारिश है, एक गुजारिश है कि भाई दुनिया की दौलत शोहरत यहीं पे रह जाएगी. और नसीहत नहीं है, नसीहत नहीं चाहिए. सवाल करना है तो सवाल करो, सवाल करना सवाल करो, नसीहत तुम्हारी नहीं चाहिए. नसीहत अपने जेब में रखो, मुआवजा कर रहा है. सवाल अभी सवाल जवाब जा रहा है ना. मेरा सवाल है, मेरा सवाल है हमसे. एक मिनट, अभी मैं जवाब देता हूँ. भाई इन्होंने जो, मैं जवाब नहीं देता उसका जवाब, अभी मैं बोलता हूँ आगे कहता हूँ आप नसीहत जेब में रखो. ये कौन सा तरीका यार?
मुझे मुआवजा आप मेरे हम आपके मेहमान आए बैठे हैं आपके पास, मेहमान से मुझे मुआवजा नहीं, मुनाजरा है भाई, मुनाजरा है, मुआवजा नहीं चाहिए आपसे। बेतहजीबी का मुनाजरा होता है, सुन लो, बेतहजीबी का मुनाजरा होता है। मैंने आपको ये आपकी तहजीब है कि आप अगर आए मुनाजरे के दौरान मुझे नसीहत कर रहे हैं, आप मेरे क्या है कि मुझे नसीहत कर रहे हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। तो आपने कहा सवाल खत्म, मैंने कहा गुजारिश है, आपने नहीं करा, फिर आप मैंने कब कहा सवाल खत्म है, मैंने कब सवाल खत्म है, मैंने कब कहा सवाल खत्म, मैं कहता हूं मेरा सवाल है, मैं कहता हूं मेरा सवाल है। तारक महमूद साहब आपने नहीं कहा, ये भागने की कोशिश कर रहा है, इसके पास जवाब नहीं है, ये झगड़ा करके भाग रहा है भाई, झगड़ा करके भाग रहा है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं, इसको पता है। तो सवाल अभी जब आपने वादा किया कि सवाल जितनी मर्जी करो, कह रहा था जवाब जितनी मर्जी करो मैं इधर रहूंगा, मैं बैठा हूं, मैं कहां गया हूं, तो नहीं कहना कि भाई अभी सुन लो, फिर सवाल सुन लो, फिर खामोश, मेरी बारी है। इन्होंने जो बातें कही हैं मैंने इनसे पूछा, एक बात मेरी बात सुन ले, एक बात सुन ले, अगर अब आपने मेरे साथ बदतहजीबी की तो आपको अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, फिर मैं बोलूंगा, ये याद रख। मैं बिल्कुल बदतहजीबी और बेअदबी, बदतहजीबी बेअदबी का कोई इरादा नहीं है भाई, यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू है, ठीक है ना। आप भी इधर हमारे बाबा जी बनने के और उस्ताद बनने या पीर जी बनने की कोशिश ना करें, मैं आपको ये हक नहीं देता कि आप मुझे नसीहत करें। अच्छा, इनसे जो सवाल किया गया था मेरे मोहतरम नाजरीन कि इन शेखैन ने कौन सी अमल बजा लाई है कि अल्लाह ने ये आयात नाजिल किए हैं, तो इन्होंने उसको गोल मगोल पर सारा कसूर जो बनी तमीम पे डालने की कोशिश की। वो इनके अपने किसी सही रिवायत में नहीं है, वो इनके किसी सही हदीस में नहीं है, इस तरह जो उन्होंने बयान किया वो ज़ईफ अहादीस में, वो भी एक साथ नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ ज़ईफ हदीस का मुकदमा लेके उसको बड़ा चढ़ा किया है, और जो सही हदीस है वो वाज़े अल्फाज है बुखारी, वो वही है कि इन दोनों ने शोर मचाया है, झगड़ा किया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की जानिब से आयात नाज़िल हुई। अब आप अपने मेरे पिछले सवाल के जवाब में आप ये मान गए शेख साहब, और सुन रहे हैं ना भाई, आप मान गए कि इन्होंने आवाज बुलंद किया, झगड़ा किया। यार तकरीर ना करें ना, सवाल करें ना, मेहरबानी करें, सवाल करें ना, सवाल का क्या करना, अर्ज है आंखों पर। आपने अभी मान गए हैं कि उन्होंने आवाज बुलंद की है, शोर मचाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अब आप मुझे बताएं, क्या आप मानते हैं कि किसी भी शख्स के बारगाह में आवाज बुलंद करना, शोर मचाना, उसकी इजाजत के बगैर, अगर वो शख्स अजीम है, अगर शख्स बड़ा है, बुजुर्ग है, तो ये बेअदबी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी कुफ्र है, ठीक है ना। आप मानते हैं इस बात को कि अगर किसी बुजुर्ग, किसी बड़े आदमी के बारगाह में उसके इजाजत के बगैर बोलो, बेअदबी है। उसने सवाल आपसे पूछा, ऐसे आप शुरू हो जाओ, बिलखुसूस उसके बारगाह में चीखना और आपस में झगड़ा करना, यह बेअदबी है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी कुफ्र है। जी बोले, जवाब दे दें, जवाब क्या आपका शेख साहब, जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक मिनट सर, एक मिनट सर। अच्छा सर, ये बताएं, और आपसे सवाल किया है, आप यार बात सुने ना, मुझे थोड़ा सा तनकीद करने दें। आप ये कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झगड़ा करे, बेअदबी पे एहतरामी, ये कुफ्र है, यही मौके पे यही सवाल पूछ रहे हैं मुझसे ना? अगर बेहतरामी हो तो कुफ्र है, जी बिल्कुल, बेहतरामी करे, जो भी बेहतरामी करे कुफ्र है, मजाक उड़ाए कुफ्र है, गाली दे कुफ्र है। अच्छा, अगर यहाँ पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब भी नहीं है, तो फिर इनका कुफ्र कैसे होगा? सवाल आपसे ये था मेरे भाई, सवाल जो मेरे भाई अजीज, आप अपनी बारी में मुझसे सवाल करें ना, तो मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। आपसे जो सवाल किया गया कि अगर किसी बुजुर्ग, आप पैगंबर को छोड़ दें, कोई बड़ा आपके शहर का कोई मौलवी है, कोई अजीम आदमी है, उसके बारगाह में, या कोई बादशाह वक्त है, उसके बारगाह में आप जाके उधर शोर मचाएं, एक दूसरे को मसलन एक दूसरे पे चिल्लाएं और झगड़ा करें, ये बेहतरामी है या नहीं? सवाल आपसे ये है, बात सुने ना, सवाल का जवाब नहीं देगा ये शख्स। बात को तारक जवाब क्यों नहीं देगा? बात तो करने दें, क्योंकि इसको इकरार करना पड़ेगा। हाँ, जवाब दो, तो करने दे यार। तारक महमूद साहब, ये सिर्फ इसी बात पैदा हुआ है कि शेखैन ने आपस में जो रफ़ा सौत किया, आपस में तलख कलामी हुई, इसी बात पे ये तकफीर कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर झगड़ा करना कुफ्र है, तो ये बुखारी शरीफ की सही हदीस है, हदीस नंबर है 2699। तो इसके अंदर हजरत जाफिर तैयार,
حضرت زید او بھائی یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا بھائی. خاموش رہنا یار، بات سنے نا. او بھائی سوال یہ ہے پیغمبر کو چھوڑ دیں، کسی بزرگ کے سامنے بلند آواز کرنا، جھگڑا کرنا بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ کے متعلق جھگڑا کیا آپس میں کیا جھگڑا کیا، اور جھگڑا ایسا کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جھگڑا کرنا ہی مطلب کہ کفر کی دلیل ہے. الفاظ پڑھیں حدیث کے، الفاظ پڑھیں حدیث کے، نص الفاظ پڑھیں. بسم اللہ. جی میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. نہیں خود الفاظ پڑھیں، حدیث کے الفاظ پڑھیں. ترجمہ کیوں؟ آپ مولوی ہیں. حدیث عربی نہیں پڑھنا تھا کیا؟ حدیث 2699 ہے بخاری کی. سمجھ لیں مجھے نہیں پڑھنا تھا، چلو میں اردو پڑھنا چاہ رہا ہوں. اردو غلط لکھا ہوا ہے، جو ہمارے ترجمہ کرنے والے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عربی. بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے؟ بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے بھائی؟ ہاں 2699. اوکے پڑھوں حدیث پاک. ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو پھر آپ گھر جا کر سو جائیں. ہمارے لیے بخاری پہ چڑھے ہوئے ہیں. پڑھو بھائی، پڑھو اس میں کیا لکھا. جھگڑا دکھانا چاہتا ہوں وہ بھی دکھاؤ بھائی، دکھاؤ، چلو دکھاؤ سوال کریں. دکھاؤ اس میں. نہیں دکھاؤ بھائی، نہیں دکھاؤ بھائی، دکھاؤ. پڑھو 2699، یہ 2699 کھولتے ہیں بھائی، اس میں کہاں لکھا ہے؟ کیا لکھا اس میں بھائی؟ پڑھو اس میں کہاں جھگڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے اور مکہ میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش علی کرم اللہ تعالیٰ وجل قیوم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی چچا کرتی گئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو. انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا. پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جھگڑا ہوا. علی نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا، یعنی یہ ان کے سامنے بحث ہوئی، ان کے سامنے جھگڑا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا. فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. پھر علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. جعفر سے فرمایا تم صورت اور عادات و اخلاق صاحب میں مجھ سے مشابہ ہو. زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو، ہمارے مولا بھی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جھگڑا کرنا اگر کفر ہے تو یہاں پہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور تفسیر عمدۃ البیان والا اسی تفسیر حجرات کی دوسری آیت کے تحت لکھتا ہے کہ مطلقاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا منع نہیں. وہ حضرت عباس کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آواز مختصر جواب دیا کرو نا، مختصر جواب دیا کرو. اتنی لمبی جواب مختصر کیوں دیں آپ کو؟ وہ کیسے دیں آپ؟ تقریر نہیں کرنا بھائی، جیسے میں مختصر جواب دیتا ہوں اس سے تو مختصر جواب دیا کرو بھائی. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا بھائی، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا کسی بزرگ کے سامنے جھگڑا کر رہا چلانا. شیخین کا ارادہ بھی توہین کا نہیں تھا جیسے مولا علی کا. ابھی مجھ سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی آپ کا سوال ہے؟ ابھی میں سوال کروں یا آپ سوال نہیں کریں گے؟ آپ میں کیا سوال کرنے آپ سے؟ اچھا میں نے آپ سے سوال کرنا بھائی. میرا آخری سوال ہے آپ سے. پہلی بات ہے انہوں نے جو بخاری کی 2699 حدیث پیش کیا بھائی، 2699. جو لوگ دیکھنا چاہیں میں اس حدیث کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں 5 منٹ لگا دوں اس حدیث کا متن پڑھو، اس ترجمہ کروں. یہ بخاری ہے بھائی، اس میں آپ یہاں پہ 2699 کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حمزہ اور زید کا جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہوا ہے. یہ ایسی کوئی نص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی رفع صوت نہیں ہے. ایک ان کا آپس میں مخالفت ہوئی ہے کہ بچی کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے، مخالفت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رفع صوت بھی کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی رفع اس طرح جھگڑا کیا، اس طرح کوئی نہیں ہے. یہ اپنے سے بنا رہے ہیں، اس کو اضافہ کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کی احادیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسی بات ہو بھی تو ہم پہ حجت ہے نہیں. ٹھیک. تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. ایک ایسی چیز جو حدیث شریف میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ مجبور ہیں جھوٹی بات نسبت دینے کی.
میرا آپ سے آخری سوال ہے، میرا آخری جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ جھوٹ اور فریب آپ دکھا رہے ہیں، میں نہیں دکھا. اچھا میرا آخری سوال ہے آپ سے، اس کے بعد آپ سے سوال نہیں ہے، اس کا جواب دے دینا. قرآن مجید کے آیات کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے، اور اس کے تصدیق کرنا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے حبیب، یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ ہے. اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لے. پھر آگے دیکھ لیں، معاف کیجیے گا، آگے دیکھ لیں کہ احمد رضا خان بریلوی آپ کا جو امام ہے اس نے کیا ترجمہ کیا. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. اچھا، تو یہ جو شیخین کا یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا ہے. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں یہ جھگڑا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جب موجود ہے تو جھگڑا کرنا یہ ہر بے فضول ہے. ٹھیک ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ وہی ہے. انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے. قرآن مجید بتاتا ہے جو آپس میں جھگڑا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں بناتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھا سکتے ہیں انہوں نے جو آپس میں جھگڑا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جھگڑے میں قاضی بھی بنایا، انہوں نے حاکم بنایا کہ آپ حکم دے دیں، حق کس کے ساتھ ہے؟ جواب دوں؟ جواب دو، بسم اللہ. اگر نہیں دکھا سکا کہ انہوں نے قاضی بنایا تو یہ کفر کی ایک مزید دلیل ہے. جی بولو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صرف مشورہ دیا، فیصلہ نہیں سنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دکھاؤ نا بھائی، آپس میں جھگڑا کیا نا، آپس میں جھگڑا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنایا، وہ دکھاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو قرآن جو فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، دیکھو مولوی صاحب، حتی یحکموک، اور اپنے درمیان ہونے والے اختلاف میں آپ کو حاکم بنائے، اس وقت تک ایمان ہی نہیں ہے. ہاں بتائیں. بات تو سننا پھر، بسم اللہ. قرآن پاک کے اندر ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اسی آیات کریمہ کے تحت مفسرین کرام اہل سنت کے لکھتے ہیں، اور تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہا ہوں. اسی آیات کریمہ کے تحت 4 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان سے مشورہ کیا کر. 4 حدیثوں کے اندر شیخین کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب شیخین سے مشورہ کیا کر. تو شیخین کو اللہ نے مشیر بنایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہاں پر بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں، نہ کہ فیصلہ سنا رہے ہیں. فیصلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جہاں تک تعلق ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بات سنیں، یہ آیات کریمہ نازل ہوئی حضرت زبیر اور انصاری صحابی کے جھگڑے کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تکفیر نہیں فرمائی. تو آپ دائی ہیں تکفیر کے. الحمدللہ ابھی تک آپ ایک آیات ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکے، شیخ صاحب صبح قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے. مر کر شیخ صاحب زندہ ہو کر آ جائیں گے پھر بھی نہیں دکھا سکیں گے. کب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے؟ جب اتنا آپ کو شرم نہیں آتی اتنی جھوٹ بولتے ہیں؟ کب قرآن میں یہ لکھا کہ شاورہم فی الامر، ابو بکر عمر سے مشورہ لے لیں؟ یہ تو سب لوگوں سے مشورہ لینا ہے نا. آپ نے کہا شیخین سے مشورہ لے لو. ایک منٹ، یہاں پہ کوئی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آیا نہیں ہے کہ تم شیخین سے مشورہ لے لو. یہاں پہ ان سے مشورہ لیا ہی نہیں تھا. اگر مشورہ لیا ہوتا تو تقدموا غلط تھا کہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. نہیں ابھی میری باری ہے. ابھی دیکھو نہیں سن لو. ابھی آپ نے جواب دیا نا، جواب دیا تو جواب سن لو. پھر آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا ان کا، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شیخین نے آپس میں وہاں پہ جھگڑا کیا، ٹھیک ہے نا؟ جھگڑا کیا ہے، مانتے ہیں نا؟ آواز بلند کی ایک دوسرے پر. نے بھی کیا نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغمبر نے فیصلہ سنایا نا، اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا. جھگڑا اگر وہ شیعہ حدیث نہیں آپ لوگوں کی حدیث ہے، اس میں تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ حمزہ کی بیٹی کس کے بعد سے آئے گی. وہ تو فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس میں تو ہے. آپ یہاں پہ دکھائیں کہ اگر کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بناتا تو وہ فلا وربک لا یؤمنون، اس کی ایمان ہی نہیں ہے. آپ کسی کتاب میں حدیث میں یہ دکھائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جھگڑا اس مسئلے میں جھگڑا کیا تو پھر اس کو حاکم بنایا. بسم اللہ دکھائیں، حدیث دکھائیں، فالتو بات نہیں کرنا جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں دکھائیں. انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے مشورہ دیا، جھگڑا کیا، انہوں نے جھگڑا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنایا ہے. عدم ایمان. آپ وہ حدیث شیخ صاحب ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ کس کے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، آپ دکھائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاجرہ میں انہوں نے حاکم بنایا. بسم اللہ. جناب علی، میں نے آپ کو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کے تحت 4 حدیث کا حوالہ دیا. کہیں تو میں ایک حدیث دکھائیں، سنائیں کہ کب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا. بسم اللہ. اچھا وہ کیا عرض کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. دوسرے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد قعقاع بن معبد کو بنا دیں. یہ کس کو سوال کر رہے تھے، کس کے سامنے عرض کر رہے تھے؟ آپس میں جھگڑا کیا نہیں کیا؟ شیخین نے جھگڑا کیا، آواز بلند کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنانا. کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، ختم. تو دکھاؤ نا، آپ کہتے ہیں نا انہوں نے حاکم بنائے، تو دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے حاکم بنایا نبی. یہ الفاظ جو ہے یہ کس کے لیے ہیں؟ حدیث کھولے نا، وہ اردو کھولے نا. وہ آپ کھولیں، آپ کے پاس فون میں ہے نا سب کچھ، دکھاؤ، گوگل میں سرچ کرو. گوگل میں بھی نہیں ہے، گوگل میں بھی نہیں ہے یہ حدیث، یہ کہیں نہیں ہے بھائی. آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ اگر مشاجرہ ہو تو نبی کو حاکم بنائیں. چلیں بھائی، سن حدیث 48 اور 47 حدیث سن. قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قاضی نہیں بنایا تو کیا بنایا ہے بھائی؟ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد کیا ہوا؟ پڑھتے جاؤ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر اب قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے. کس کو کہا؟ عمر کو کہا. حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ بات نہیں کی. اچھا پھر تو مجھے پتا ہے یہ فیصلہ کیسے کرا رہے ہیں. آگے پڑھیں، آگے پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ. اس پاک تو یہی ہے نا. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا نا، اس کے بعد یہ کہ چلانے لگے، جھگڑا کیا. اب دکھاؤ کہ نبی کو کب انہوں نے حاکم بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنایا، کسی کتاب میں ہے نہیں. کیسے وہ عرض کر رہے ہیں؟ تو دکھاؤ نا کہ قاضی بنایا بھائی. تو پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. تو انہوں نے آواز دھیمی رکھی تھی یا آواز بلند کیا تھا؟ بیان والا لکھ رہا ہے کہ جناب دیکھو یہ انہی کے حق میں نازل ہوئی. یہ انہوں نے آواز بلند کی تھی یا آواز دھیمی رکھی ہے؟ بھائی صاحب یہ ان الذین بارے میں ہے. اس کے بعد وہ ایسا شیخ صاحب، یہی الفاظ بیان میں لکھے ہوئے ہیں، اردو تفسیر ہے، سامعین دیکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ کوئی حدیث، پلیز میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کوئی حدیث ضعیف دکھائیں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، جھگڑے کے بعد نبی اس جھگڑے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قاضی بنایا. بسم اللہ، ضعیف حدیث دکھائیں. صحیح ضعیف ہم مان لیتے ہیں. یہ حدیث مکمل ہے، اس کے مقصودات آپ کے سامنے ہیں. تو دکھاؤ نا وہ لفظ پڑھو، وہ الفاظ پڑھو. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند بزار، معجم کبیر، وہ حدیث پڑھو، وہ حدیث وہ الفاظ پڑھو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا. میری بات سنیں، ایک ہوتی ہے بحث برائے بحث. یہ آیات وفد بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی، انہوں نے بد تہذیبی کی اور باہر سے پکارا. سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے قاضی بنایا. ٹھیک ہے نا، عدم ایمان ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو بھائی. کہتا ہے کہ بھائی قاضی بنایا. یہ بخاری ہے بھائی، یہ دیکھو بخاری، یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فرتفعت اصواتہم، ان کی آواز بلند ہو گئی. بلے
فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. یہ آیت نازل ہوئی. اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے, اگلی جو حدیث ہے, ابو بکر نے کہا تو نے میری مخالفت کی, عمر نے کہا میں نے تیری مخالفت نہیں کی, فتمارا, جھگڑا کیا آپس میں, فحتى ارتفعت اصواتهم, یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی, فنزل فی ذلک, اس میں یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں کہاں ہے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم بنایا, قاضی بنایا, کسی کتاب میں ہے ہی نہیں, کسی کتاب میں نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب قاضی حاکم نہیں بنایا تو قرآن تو واضح طور پر کر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب نزاع پیدا ہوتا ہے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناؤ, قاضی بناؤ کہ وہ فیصلہ سنائے. آپس میں چلانے کی ضرورت نہیں, ان کو بناؤ. اگر نہیں کرتے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے نا.